بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کے اس ہفتہ واری درس میں میرا موضوع ہے رمضان کا استقبال کیسے کرے، کیونکہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور چند دنوں کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو کہ مبارک مہینہ ہے. اس لیے ہر مومن کے اندر اس مہینے کے سلسلے میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ہر مومن سال بھر اس کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ نیکی کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین شیطان کو جکڑ دیتا ہے اور بہت سارے مقامات پر جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے. اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینہ میں اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ تلاش کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندہ بن جائیں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے قریب والا بندہ بن جائے. ہر انسان کوشش کرتا ہے. گویا ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اس عظیم الشان مہینے کا استقبال بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جائے. اس طریقے سے استقبال کریں جیسا کہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ 6 مہینہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو وہ لوگ یہ دعا کرتے کہ اس مہینے میں جو ہم نے عبادات کی ہے اللہ رب العالمین ان تمام عبادات کو قبول فرما لے. یہ دعا کیا کرتے تھے. یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا. گویا ہمیں اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی اس ماہ رمضان کا استقبال بہت ہی اچھے انداز میں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کس طریقے سے کرتے ہیں
چاہے گھروں کی صفائی ہو، ان کے لیے کھانا کا انتظام ہو، ان کی عزت میں کوئی کمی نہ آئے، یعنی ہر طریقے سے اس چیز کا ہم استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے، کیوں نہ اس مہینے کو اچھے انداز میں، اچھے اسلوب کے ساتھ اس کا استقبال کرے، چاہے بدن کی صفائی ہو، معنوی صفائی ہو، مہینے کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ مہینہ اس طریقے سے نہ گزرے جس طریقے سے ہم نے گزشتہ پچھلا رمضان کو گزار دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بہت قریبی سب لوگ چل اٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ کس کو نصیب ہو کس کو نہ ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تم اللہ رب العالمین سے خوب دعا کریں، اے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، رمضان کے استقبال کے لیے ابن ماجہ کی ایک روایت یہ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی آتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا، اس کی شہادت کے 1 سال کے بعد اس کی موت ہوتی ہے، دوسرا شخص انتقال کرتا ہے پہلے والے شخص کے 1 سال کے بعد۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ دوسرا آدمی پہلے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گیا اور شہید کا مقام کافی بڑا ہے، اور دوسرا آدمی جس کی موت فطری موت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید نہیں ہوتا ہے، فطری موت ہوتی ہے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے مقابلے میں جنت میں پہلے چلا گیا۔ خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس قد مکث هذا بعده سنہ فادرک رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا دوسرا آدمی پہلے آدمی کے شہید ہونے کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ اور جب وہ 1 سال زندہ رہا، رمضان کا مہینہ پایا، روزہ رکھا، بہت سارے نمازیں پڑھی، گویا دونوں آدمی کے درمیان اتنی دوری ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں
رمضان کا مہینہ ملنے والا ہے اور گزشتہ رمضان کے بعد سے ہمیں 1 سال کا موقع ملا ہے تاکہ ہم اس 1 سال کے اندر کتنی نمازیں پڑھی، بہت ساری نمازیں پڑھی ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس رمضان کے مہینے کو ہم زیادہ غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے یہاں قریب ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ رمضان کے استقبال کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں کہ رمضان کا مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ کسی چیز کی عظمت کا جب احساس ہوگا کہ وہ چیز بہت ہی عظیم الشان ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے، تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہمارے اندر جذبہ ہوگا اس کام کو اچھی طریقے سے کرنے کا۔ ہم اس بات کا احساس کریں کہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ہر رات قدر والی رات ہوتی ہے۔ ہر رات اتنی مبارک رات ہوتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قدر والی رات کے سلسلے میں یہ فرما دیا ہے، جو 5 طاق راتیں ہیں، خاص طور سے اس کے سلسلے میں اور عام طور سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کا دن اور رات ہر چیز، ہر اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، مکمل ایک سورہ نازل فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک رات یعنی قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا ہمارے ذہن و دماغ میں کہ یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اتنی عظمت والا مہینہ ہے، تب ہمارے اندر غفلت اور سستی کا ہم شکار نہیں ہوں گے۔ ہم غفلت اور سستی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہمارے اندر جب غفلت کا شکار ہوں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ آیا ہے اور ہم اس میں غفلت کے شکار ہو جائیں، ہمارے اندر ہمارے چاروں طرف سستی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر کے وہ رمضان کے مقدس مہینے کو اپنے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اس رمضان کو شروع کرنے سے پہلے ہر کوئی یہ سوچے کہ رمضان کی شروعات کی جو چاند ہے وہ چاند کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ ہر کوئی یاد کر لے۔ مبارک مہینہ ہے، آج بھی دیہاتوں میں الحمدللہ اس بات کا بہت شوق اور جذبہ رہتا ہے کہ لوگ باہر نکل کر کے کس طریقے سے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچوں کے اندر وہ خوشیاں ہوتی ہے، نوجوانوں کے اندر وہ چہل پہل ہوتی ہے، اتنا شوق، اتنا جذبہ ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو چاند دیکھنے کی دعا یاد ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ چاند کے بارے میں دعا کرنا ہے کہ ہمارے لیے اس چاند کو سلامتی والا بنا دے، کیونکہ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا بالکل مبارک مہینہ ہے، تو ہم خاص طور سے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ہمیں یاد نہیں، ہم یاد کر لیں، ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے نوجوان، ہمارے باپ دادا، سب کو، ہر ایک کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو دعا ہے اس دعا کو ہم اس موقع پہ یاد کر سکتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے
ہم اس کو چاند دیکھنے کے موقع پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ملنا یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ نعمت سے محروم وہ لوگ ہو جائیں گے جن کو اللہ رب العالمین رمضان سے پہلے لے لے گا، جن کو اللہ رب العالمین رمضان سے پہلے وفات دے دے گا، گویا وہ رمضان جیسی نعمت سے محروم رہ جائے گا۔ تو ہمیں نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اتنی بڑی نعمت ہے کرتے ہوئے اس کا احساس کرے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب نعمت ملتی ہے ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے ہیں۔ جب نعمت کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، ہم سے دور کر لیتا ہے، اس نعمت کے لیے ہم ترستے ہیں، اس نعمت کو پانے کے لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو یہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہترین نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں اور بڑھا کے دیں گے، تمہیں اور موقع دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نعمتوں کی شکر نہیں کرو گے، شکریہ ادا نہیں کرو گے، تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے اندر اس بات کا احساس دلائیں کہ بیٹا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جس طریقے سے تمہارے پاس مال اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ اپنے بچوں کو ہم بتائیں، بہنوں کو بتائیں، ماؤں کو بتائیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں جو مل رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے۔ اگر ہم اس نعمت کو اچھے طریقے سے غنیمت جانیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں آئندہ رمضان میں موقع دے گا انشاءاللہ۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رمضان کی شروعات سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ہم سے جو گناہ ہوا ہے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان سے خطائیں ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو جو ہم سے گناہ ہوا، خطائیں ہوئی ہیں، ان تمام گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، پکا عہد کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد ہم دن بھر اس چیز سے رک جاتے ہیں جس چیز کے ہم عادی تھے، اور افطار کرنے کے بعد ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچی توبہ کر کے، سچی گناہوں پر بالکل ہر اعتبار سے شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف ہم لوٹے، اور لوٹ کر کے اللہ رب العالمین سے اپنا ہم رشتہ مضبوط کریں۔ کیا مضبوط کریں؟ رشتہ مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہمارا جو ریلیشن ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کو ہم مضبوط کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس حدیث میں غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا کیا اسٹیپ ہے، کیا طریقہ ہے، اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہمیں ملتا ہے اللہ رب العالمین سے زیادہ قریب ہونے کا۔
کیا ہم میں سے ہر کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندہ بن جائیں؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے ایسا عمل ہو، ایسا کام ہو جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخلہ دے دے، جہنم سے دور کر دے۔ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وہ کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما يزال عبدي يتقرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته، کہ بندہ میرے نزدیک سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہے۔ فرض نماز ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض روزہ ہے، فرض حج ہے۔ فرائض کو ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا پہلا اسٹیپ، پہلا طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور ہم صرف اور صرف نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کو کسی کام کی بنا پر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے میرا قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ فرائض ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا اسٹیپ کیا بتایا؟ وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، کہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد بندہ جس چیز کے ذریعے سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے وہ نوافل ہے، نفل نمازیں ہیں، نفل صدقہ و خیرات ہے، نفل روزہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے کہ اس مہینہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے علاوہ اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نفلی روزے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات ہے، نفلی نمازیں ہیں۔ فرائض کو ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا دوسرا اسٹیپ، دوسرا طریقہ نوافل کی ادائیگی ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرائض کا اہتمام کرتا ہے اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگے، کتنا بڑا مقام ہے اس کا۔ یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں جو فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس بندے کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کا آنکھ، کان، ہاتھ، پیر بن جائے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اس طریقے سے لیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے
आंख से गलत चीजों को नहीं देखता है, अपने कान से गलत चीजों को नहीं सुनता है, अपने हाथ से गलत चीजों को नहीं पकड़ता है और अपने पैर से गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता है। शर्त यह है कि फराइज को अदा करने के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम करें। रमजान में आपको कितने ऐसे मिलेंगे इस तरीके से कि फराइज में कोताही हो रही है और तरावी की नमाज में इतना ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल हमें इस तरीके से चलना है कि हमें किसी भी एतबार से सुस्ती का हम शिकार ना हो। हम महीने में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब बंदा बन जाएं। इसी तरीके से हमें ये गौर करना चाहिए कि इस रमजान के महीने में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे? रमजान के महीने में तरावी की नमाज में लंबा क़याम तो करना पड़ेगा आपको। तो उस क़याम को अच्छे तरीके से करने के लिए अभी आप इस बात की कोशिश करें कि आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अलैकुम बिक़ियामिल लैल, तुम लोग रात के क़याम को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन अलैकुम, क्योंकि तुमसे पहले जो नेक लोग थे उन लोगों की आदत थी कि रात का क़याम किया करते थे। और एक क्या चीज है? मुकफ्फिरुल लिस्सय्यात, रात का क़याम करने से फायदा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को मिटाएगा। मनहातुल लिल आसाम, आपको बुराई से रोकेगा। रात का क़याम करना ये बुराई से आपको रोकेगा। वमतरदतुल लिद्दाई अनिल जसद, सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके जिस्म के अंदर जो बीमारियां हैं उस बीमारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर देगा। अल्लाह अकबर। किस चीज से? रात के क़याम करने से। और जो रमजान के अंदर जो क़याम होता है उसके बारे में कितनी बड़ी फजीलत है। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ कर देगा। तो रात के क़याम की आप आदत डालें। अभी से 2 रकात, 4 रकात, 8 रकात, इस तरीके से आप अपने आप को आदत डलवाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें यह है कि जो शख्स रात का क़याम करता है, रात को नमाजें पढ़ता है, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। अल्लाह अकबर। रहमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फसल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी पर रहम फरमाए जो रात को उठता है और उठ करके वो नमाज पढ़ता है। अकेले नमाज नहीं पढ़ता है, क्या करता है वो आइक़ज़ इम्राअतहु, अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को वो जगाता है। अगर वो इनकार करे तो शौहर उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारे। ऐसे आदमी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। उसी के आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमल्लाहु इम्राअतन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत पर रहम फरमाए, क़ामत मिनल लैल व सल्लत, जो रात को उठती है, रात को नमाजें पढ़ती हैं, अकेले नहीं, वाइक़ज़त ज़ौजहा, और अपने शौहर को वो जगाती है। अगर शौहर इनकार करे तो उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारती है।
دونوں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی دعائیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے لیے رحمتیں ہیں. اگر ہم اس طریقے سے سیٹ کریں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان کا مہینہ اتنا بہترین گزرے گا، اتنا بہترین گزرے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے گا. ابھی سے ہم قیام اللیل کی عادت ڈالیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے پہلے والے دن ہم تراویح کی نماز پڑھنے گئے، امام صاحب نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ دوسرے دن ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ آج میں بہت تھک گیا ہوں. ایسا نہ ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم قیام اللیل کی عادت ابھی ڈالیں. اسی طریقے سے رمضان کے آنے سے پہلے ہم اس بات کی پیش قدمی کریں کہ ہم خود اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں گے اور ہماری نگاہوں کے سامنے اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے. یعنی اس رمضان کے مہینے میں ایک بدلاؤ لانا ہے. یہ سوچ پیدا کرے، یہ احساس پیدا کرے کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک بدلاؤ کس طریقے سے لائیں گے؟ گناہوں سے رک کر کے اور بھلائی کا حکم دے کر کے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومنہ عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہے. کس معاملے میں ساتھی ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہماری نگاہوں کے سامنے کچھ لوگ اگر روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے، ہم اس کو منع کریں گے کہ آپ روزہ رکھیں کس نیت سے؟ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، رضائے الہی کی خاطر آپ روزہ رکھا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزہ رکھنے سے ماں خوش ہو جائیں گی، آپ کے روزہ رکھنے سے باپ خوش ہو جائے گا، آپ کے روزہ رکھنے سے خاندان کے لوگ خوش ہو جائیں گے. ہماری یہ سوچ نہ ہو، بلکہ یہ سوچے ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصود ہو. اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اتنا بڑا ثواب. اللہ اکبر. من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار خریفا. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ اتنا بہترین موقع ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا. اللہ اکبر. اتنا بڑا ثواب اللہ. تو رمضان کے روزے کے تعلق سے کتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بار بار خود کہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا. ایک نفلی روزے کی اتنی بڑی فضیلت اور جو ہم پر فرض ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے. ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا خیال کرے کہ رمضان کی شروعات کے لیے اس سے 1 یا 2 دن پہلے ہم روزہ نہ رکھیں. یعنی اس کے استقبال کے لیے ہم 1 یا 2 دن پہلے ہم روزہ رکھیں گے اس کا استقبال کرنے کے لیے. ایسی کوئی چیز حدیث میں موجود نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ہمارا یہ پیغام ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم یہ سوچے کہ اس مبارک مہینے میں ان کی بہت زیادہ خصوصیات ہے. اتنا خاص مہینہ رمضان کے جو خصوصیات ہیں اگر آپ اس کے بارے میں غور کر لیں تو انشاءاللہ آپ رمضان کو مبارک طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز یہ
کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، جس قرآن کریم کو جو کہ آج ہمارے الماریوں میں ہے، تقریباً 8-10 دن کے بعد اس الماری سے ہم نکال کر کے صاف کریں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پھر رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، اسی الماری میں ہم بند کر دیں گے، اگلے رمضان کا انتظار کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ اس مبارک مہینہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ہم ہدایت کا راستہ پا سکتے ہیں، اور اس میں ہدایت کی یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اس رمضان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت، کس وقت؟ ہر افطاری کے وقت اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وذلك فی کل لیلہ، اور اللہ رب العالمین ایسا ہر رات کرتا ہے۔ تو ہم یہ اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ ہم کو جہنم سے آزاد ہونا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جہنم کی شدت، جہنم کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوانا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں گے، کیا ثواب ملے گا؟ اس کو حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ اس میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آج کل حج کے لیے بہت زیادہ خرچے ہیں، تو عمرہ کی نیت کر لیں، کم خرچے میں آپ رخت سفر باندھے، اور رمضان کے مہینے میں ابھی وقت ہے، رمضان کے مہینے میں آپ اگر عمرہ کرتے ہیں تو مکمل حج کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ہمیں جو اس رمضان کے مہینے میں بہت سارا کام کرنا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور اس روزے میں صرف اس بات کی نیت ہو کہ روزے میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دعا یا نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے آپ کو رات میں نیت کر لینی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کوئی آپ کو دعا پڑھنا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف نیت کر لے اور روزے کو رکھ لے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے کوئی شخص وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ، کہ تم میں سے کوئی شخص جب روزے کی حالت میں ہو تو ناشائستہ بات نہ کرے، لڑائی جھگڑا سے پرہیز کرے، کسی دشمنی ہے اس چیز کو چھوڑ دے، بھول جائے، معاف کر دے، اپنے آپ کو اس بات کا احساس دلائے ہم رمضان کے مہینے میں ہیں، ہماری زبان سے غلط الفاظ نہ نکلے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لڑائی جھگڑا سے ہم پرہیز کریں، اور کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ گالی گلوچ کرتا ہے
فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، کہ اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے تو یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، تو بنیادی چیزیں یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور تیار کرنے کے جو مختصر ہم نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کو اپنائیں۔ انشاءاللہ ہم سبوں کا یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہر اعتبار سے کامیاب گزرے گا اور ہر اعتبار سے شاندار گزرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھان لے کہ رمضان کا مقدس مہینہ کو ہم برباد نہیں کریں گے۔ سلف صالحین 6 مہینہ دعا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ مل جائے، اللہ اکبر۔ جب رمضان کا مہینہ ملتا تھا، رمضان کے مہینے کے بعد دعائیں کرتے تھے۔ ہم نے جو رمضان میں عبادات کی ہیں، جو صدقہ و خیرات کی ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو دعائیں کی ہیں، ساری چیز کو تو قبول فرما لے، اللہ اکبر۔ تو ہم اس بات کا عادی بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کا استقبال قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق نہ فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔